کرم ہے کہ اس بھائی نے اپنا نام صرف پاکستان میں نہیں، کراچی سے لے کر کشمیر کے ہر قصبے کے اندر، ہر شہر کے اندر، پورے پاکستان کے اندر آپ کا نام چمک رہا ہے دین و صبح کی خاطر۔ وہ دنیاوی لحاظ سے پروفیسر ہیں اسلام آباد کے اندر، اور سب سے بڑی پوسٹ پر ہے، اس کے آگے کوئی پوسٹ اور ہے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تعدیر ہمارے سر پر قائم و دائم فرمائے۔ ہر سال تشریف لاتے ہیں، اور اس سال آپ کا آنا میرے لیے انتہائی خوشی اور برکت ہے کہ اس مہینے کے اندر، جس مہینے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو رہے ہیں، آپ تشریف لائے، 5 بجے ایئرپورٹ پر اترے ہیں اور فوراً لے کر میں حاضر ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہاز میں کانوں میں آواز بھی گونجتی رہتی ہے، 2 دن سفر کی تھکاوٹ پاکستان سے ہے۔ اس کے باوجود میں نے بھائی جان سے عرض کیا کہ بھائی جان کل آتے ہی آپ نے سب سے پہلے ملاقات سے بھی پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں آپ نے حاضری پیش کرنی ہے۔ تو کہنے لگے کہ میرا تو ساری زندگی کا کام ہی یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تعدیر ہمارے سر پر قائم و دائم فرمائے۔ دو اعلانات وہ انشاءاللہ بعد میں نماز سے پہلے میں عرض کروں گا۔ آپ تشریف لاتے ہیں سفیر اسلام پاکستان اور دنیا اسلام کے عظیم خطیب ملت حضرت علامہ پروفیسر محمد افضل جوہر صاحب کی بلان، اور 8:30 بجے تک آپ کے سامنے حاضری پیش فرماتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ نماز عشاء ادا کریں گے۔ نعرہ تکبیر، بڑی پیار سے اب دور سے تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ۔ الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ حمد و صلاۃ کے بعد مخدوم اہل سنت سرمایہ ملت بقیہ السلف آج بیل نہیں، پورے برطانیہ کے مسلمانوں کے لیے رب کی نعمت علامہ مفتی محمد منیر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے برادر عزیز علامہ چشتی صاحب، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، میرے دیگر ذی وقار ذی احترام علماء اہل سنت، میرے عزیز بھائی اور دوستوں اور عزیزوں، عجیب بات ہے کہ جیسے ہی میں مسجد میں داخل ہوا مجھے ایک شخص بہت یاد آیا۔ رانا صاحب اللہ پاک ان کی قبر کو اس وقت اس محفل کے نور سے بھر۔ سر چلیے بہت یاد آیا وہ شخص، سرکار کی محبت کے رشتے سے جو لوگ منسلک ہوتے ہیں وہ نہ صرف یاد رہتے ہیں بلکہ یادوں کا سہارا بن جاتے ہیں۔
दोस्त अहबाब जिनसे पहले मुलाकात हुई बैठे हैं, अल्लाह का एहसान अजीम है कि एक मरतबा फिर ज़ियारत और मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। मैं बहुत मुख्तसर से वक्त में चंद बातें अर्ज करना चाहूँगा, इसलिए कि फ़्लाइट भी आज 2 घंटे लेट थी और फिर मुसलसल सफ़र की वजह से यारी साहब खिताब फरमा रहे थे। मैं तो चंद बातें करूँगा। आप भी आए, उलमा भी आए, शुअरा भी आए, खुतबा भी आए, जिक्र मुस्तफ़ा करते रहे, करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए कि जिक्र मुस्तफ़ा की अज़मत में, मेरे और आपके जिक्र से, ज़ात मुस्तफ़ा की अज़मत में मेरे और आपके जिक्र से कोई इजाफा नहीं होता। और न जिक्र कोई कर सकता है जब मेरे रब ने कह दिया एक मर्तबा मुहम्मद रसूलुल्लाह, सारे जिक्र इसके सामने है। मैंने कुरान करीम की जो आयत मुबारका तिलावत की है, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। लफ्ज़ तर्दा आज मेरी गुफ्तगू का मुख्तसर सा उन्वान होगा। जिक्र मुस्तफ़ा से कोई फ़ायदा मुस्तफ़ा को न पहुँचा, अज़मत मुस्तफ़ा में कोई इजाफा न हुआ। लेकिन यारो जिक्र मुस्तफ़ा करने वालों, आज मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा ने आपको कैसे याद किया। आप कहते हैं बड़े खुश नसीब हैं हम कि हम मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं, लेकिन यारो खुश नसीब तो हम हैं, खुश नसीब तो आप हैं। आपके जिक्र की क्या हैसियत है, आपके जिक्र करने की क्या कैफियत है? जिक्र तो वो है जो मेरे मुस्तफ़ा ने किया। तो जिक्र भी किसका किया? वो इन गुनहगारों का, इन मिस्कीनों का किया। आइए आज अपना जिक्र सुनिए। इसके बैकग्राउंड में मैं थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट ही पेश कर सकूंगा, इसलिए कि इसकी इन डिटेल कुछ गुजारिशात पेश करना मेरा ख्याल खासा दुश्वार भी होगा। लेकिन बैकग्राउंड के बगैर बात समझ में नहीं आती। सूरह वक़्क़ा की ये आयत करीमा मेरे आपके सामने पेश की है, बल्कि इसमें एक बात और भी आ जाएगी ज़िम्नन। रब्बुल जलाल ने इसके पस मंजर बयान फरमाते हुए इस आयत मुबारका से पहले इसका एक ग्राउंड, इसका एक फील्ड, थोड़ा सा अगर आपकी एट्रैक्शन होगी ना तो एब्स्ट्रैक्ट भी काम कर जाएगा। अगर एट्रैक्शन नहीं होगी तो एब्स्ट्रैक्ट ऊपर से गुजर जाता है। मैं इख्तिसार से बात करना चाहूँगा। रब कदीर ने सूरह वक़्क़ा में फरमाया वक़्क़ा वल-लैल, कसम है, अल-वाउ लिल-कसम, वाउ कसम के लिए। जिस तरह अल्लाह की कसम, जिस तरह रब की कसम, जिस तरह वल्लाह का माना अल्लाह की कसम, जिस तरह तल्लाह का माना अल्लाह की कसम, बिल्लाह का माना अल्लाह की कसम, इसी तरह वाव अल वाव लिल कसम, वाव कसम के लिए भी आता है। यहाँ रब ने कसम फरमाई वक़्क़ा, मुझे दुहा की कसम है। ऐ रब्बुल जलाल, दुहा क्या चीज है जिसकी तू कसम फरमा रहा है? वल-लैल, और मुझे लैल की कसम है। मुफस्सिरीन से पूछा, शारिहीन से पूछा, उलमा से पूछा, बेशुमार अक़वाल इसकी तफसीर में हमें मिलते हैं। किसी ने कहा वक़्क़ा कसम है मुझे चाश्त के वक्त, वल-लैल इज़ा सजा, और रात की कसम है जब वो पूरी तरह छा जाए। मौला तूने
رات کی قسم کھائی، تو نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی، دونوں قسمیں ایک ساتھ، دن کی بھی قسم، چاشت کے وقت کی بھی قسم، اور رات کی اندھیری اور تاریکی کی بھی قسم، اس سما کی قسم جو بالکل ایک ساتھ میں طاری ہو جائے، جہاں ایک سناٹا ہو، جہاں ایک تاریکی ہو، جہاں زندگی کی کوئی رمق باقی محسوس نہ ہو رہی ہو، اس لمحے کی قسم کھا رہا ہے، ادھر چاشت کے وقت کی قسم کھا رہا ہے۔ کسی نے کہا اس لیے کہ وہ نورانی وقت ہوتا ہے، وہ سورج اوپر اٹھ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس وقت کی قسم کھائی۔ ہاں امام راضی نے بھی فرمایا اس لیے قسم کھائی کہ وہ وقت تھا کہ جس وقت اللہ کے کریم جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی تھی، اور پہلے جب ہم کلام ہوئے تو وہ وہی وقت تھا جو چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے کوئی 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد 1 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، 1 گھنٹے سے لے کر 1.5 گھنٹے تک کا وقت ہوتا ہے۔ اس لمحے اللہ نے کلام فرمایا جناب موسیٰ سے، تو اللہ کو وہ لمحہ بڑا پسند آیا جب موسیٰ سے ہم کلام ہوا، اس لیے فرمایا وَالضُّحَىٰ، مجھے اس چاشت کی قسم ہے جب میں نے موسیٰ سے کلام کی تھی۔ بات ٹھیک ہے اپنے مقام پہ، رات کی قسم ہے اس لیے کہ رات میں تاریکی ہوتی ہے، رات میں سناٹا ہوتا ہے، رات میں استراحت ہوتی ہے، رات میں راحت ہوتی ہے، رات میں ملاقات ہوتی ہے، رات میں انسان دنیا کے ہر دھندے سے بے خبر ہو کر بالکل اپنی ایک علیحدہ اپنی دنیا بسا لیتا ہے، آرام اور سکون اسے میسر آتا ہے۔ سکون کی اس گھڑی کی قسم کھائی ہے، اس لمحے کی قسم کھائی ہے، اس لیے کہ وہ لمحہ انسان کے لیے بڑا قیمتی، وہ لمحہ بھی بڑا قیمتی، یہ لمحہ بھی بڑا قیمتی۔ لیکن بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، میں سوچتا رہا مولا یہ صبح چاشت کے وقت کی قسم، یہ رات کی تاریکی کی قسم، یہ قسم بھی تو کھا رہا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، پھر اس کے بعد کہہ کیا رہا ہے کہ کس بات کو سمجھانا چاہتا ہے؟ پروردگار عالم تو ہی بتا دے، میری سمجھ میں بات نہ آئی۔ میں نے مفسرین کی تفاسیر کو اٹھا کے دیکھا، میں نے سیوطی کو کھنگال کے دیکھا، میں نے علامہ خازن کی تفسیر کو اٹھا کے دیکھا، میں نے صاحب تفسیر کبیر رازی کے خیالات کو پڑھا، لیکن ایک بات مجھے جو سمجھ میں آئی وہ رأس المفسرین امام الائمہ فی التفسیر حضرت علامہ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں، نہیں لوگو، اس رات کی بھی قسم نہیں ہے جو تمہارے لیے بڑی راحت کا باعث بنتی ہے، اس وقت کی بھی قسم نہیں ہے جب جناب موسیٰ سے ہم کلام ہوا تھا، اس لیے کہ اگر اس کی قسم کھاتا تو موسیٰ کی بات ہوتی، اگر رات کی قسم کھاتا تو تمہاری بات ہوتی۔ نہ یہ اس کی بات ہوئی ہے، نہ یہ تمہاری بات ہوئی ہے، یہ بات کسی اور کی ہوئی ہے، جس کی بات ہوئی ہے اسی کی ذات کی قسم کھائی ہے۔ کہا پھر کیسے کھائی ہے؟ فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے پیارے کملی والے محمد، مجھے تیرے چہرہ ضحیٰ کی قسم، تیرے چمکتے ہوئے اس چہرہ سورج جیسے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم کھائی۔ مجھے قسم ہے تیرے اس چہرے کی جو سورج کی ٹکیا کی مانند ہے اس کائنات کے اندر۔ اور ایک عجیب بات ہے مولا، کیا بات ہے، یہاں تو نے میرے مصطفیٰ کے چہرے کی قسم کھائی، اور قسم بھی کھانے کے ساتھ وَالضُّحَىٰ کہا، ضحیٰ کہہ کر پھر یہاں چاشت کا وقت مراد لیا۔ بات کیا ہے؟ امام حقی کہتے ہیں بات یہ ہے کہ وقت ہوتا ہے چاشت کا، آسمان پہ چمکتا ہے سورج، یہاں 2 کیفیات پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس ساری یونیورس میں، اس ساری کائنات میں، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تحت سے لے کر فوق تک، فرش سے لے کر عرش تک، اس ساری کائنات میں اللہ نے سورج صرف ایک بنایا ہے، کوئی اور سورج بنایا ہی نہیں ہے، صرف ایک ہے۔ اور اس سورج کو جب کھڑے ہو کر دیکھتا ہے انسان، دوپہر کا وقت ہو تو سورج کی جانب آنکھیں نہیں اٹھ پاتی ہیں، اگر وہ نکل رہا ہو، سورج کی کرنیں ظاہر ہو رہی ہوں تو سورج کی جانب دیکھنے سے سورج نظر نہیں آتا ہے، آنکھیں جندیا جاتی ہیں۔ لیکن جب 1 گھنٹے کا وقت گزر جائے، چاشت کا وقت ہو، تو نہ سورج میں وہ تواضع ہوتی ہے، نہ وہ حرارت
काबिल है, चेहरे की वद्दुहा वल्लैल, मुझे रात की उस के सन्नाटे की कसम है जब इस्तिराहत हो जाती है, जब आराम सकून की इंतहाई अथाह गहराइयों में मेरी मखलूक खो जाती है, उस आलम में, उस कैफ में, उस मस्ती में, उस कैफियत में जब वो डूब जाता है, वल्लैल, मैं उसकी कसम खाता हूँ। मौला रात की कसम की क्या बात है, और रात की कसम तूने क्यों खाई है, इसमें क्या कमाल है। इमाम हक़ी ने फरमाया नाना बात ये नहीं है इसलिए रात की कसम खाई, फरमाया जिस तरह दिन को सूरज आसमान पे तुलू होता है तो सब जगह रोशनी पहुंचा देता है और हर शख्स आसमान के सूरज को की जानिब निगाहें उठा के देखना चाहता है, उससे नूर आता है, इसी तरह जब रात छा जाती है तो सूरज गुरूब हो जाता है, जब सूरज गुरूब होता है उस वक्त रात का आलम होता है वो छुप जाता है। इसी तरह प्यारे मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा वो लम्हा भी बड़ा अजीम है जब तेरा चेहरा चमक रहा होता है, और कमली वाले महबूब जब तेरे चेहरे पे तेरी काली जुल्फें छा जाती है तो रात की घटाएं बन के सामने आ जाती है। मुझे उस अंदाज की भी कसम है जब तेरे चेहरे को तेरी जुल्फें ढांप दी, तेरी इन मुबारक और काली जुल्फों की कसम है मुझे। अब मालूम हुआ कसम खाई अल्लाह ने तो चेहरा मुस्तफ़ा की, कसम खाई अल्लाह ने तो मेरे कमली वाले महबूब की जुल्फों की। अच्छा, ये इस बैकग्राउंड में इसका जो मंतकी नतीजा है वो भी इस बात की गमाज़ी करता है कि असल तफसीर वही है जो इमाम हक़ी। इसके बाद इरशाद होता है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। कुफ़ार मक्का ने उम्मे जमील अबू लहब की बीवी ने, कुछ और लोगों ने भी कहा चंद रोज के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आना पाए। सरकार को जब वही ना आई, उम्मे जमील ने भी कहा, बाज़ और लोगों ने भी कहा, मुख्तलिफ नाम आते हैं, किसी ने ताने के तौर पे कहा, किसी ने ताज्जुब के तौर पे कहा कि हुजूर आप पे वही नहीं आई, लगता है कि आपके रब ने आपको छोड़ दिया। क्या वो नाराज हो गया, या वो नाराज हो गया या उसने छोड़ दिया। हाँ, जब ये ताना दिया, अब आपसे प्यार नहीं रहा आपके रब को, जो आपके रब को पहले प्यार था वो प्यार अब नहीं रहा है, उसने छोड़ दिया, वो नाराज हो गया है। क़ल्ब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पे इस बात की चोट लगी, सरकार के दिल पे मलाल आया, मेरे कमली वाले आका अलैहिस्सलाम पर रंज पहुंचा। जैसे ही रंज पहुंचा जिब्रील को रब ने भेजा, और भेजने के बाद इरशाद फरमाया जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कह दो वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। प्यारे महबूब, ये ऐसा प्यारा चेहरा और ये ऐसी हसीन जुल्फे कि जब ये चेहरा इन जुल्फों से निकले तो गोया चाश्त के वक्त का सूरज नजर आता है, और अगर इस चेहरे पे जुल्फें बिखर जाए तो ये रात की स्याही और तारीकी में डूबा हुआ वो लम्हा उस लम्हे की याद आ जाती है। प्यारे कमली वाले महबूब, जिसका चेहरा भी इतना हसीन हो, जिसकी जुल्फें भी इतनी हसीन हो, उससे नाराज प्यार करने वाला रब नाराज कैसे हो सकता है और उसे छोड़ कैसे सकता है। महबूबा, मैंने ना आपको छोड़ा ना आपसे नाराज हुआ। और ये मफ़हूम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा अनवर की तशबीह, सूरज की चाश्त के वक्त के सूरज से देना, ये अहदीस मुबारका से भी इसकी तरफ इशारा मिलता है। चुनांचे शमाइल तिरमिज़ी में एक हदीस आई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबी है, हज़रत अबू उबैदा बिन मुहम्मद बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताबीई हैं, हज़रत अबू उबैदा कहते हैं कि एक बड़ी भी एक सहाबिया थी हुजूर की,
تو سرکار کی خدمت میں اکثر حاضر رہتی ہیں، سرکار کی سچی عاشق ذات تھیں، سرکار کے چہرے کو ہمیشہ دیکھتی رہتی، سرکار چلتے تو پیچھے سے دیکھتی، سرکار آتے تو آگے کھڑی ہو کے دیکھتی رہتی، جہاں سرکار کے دیدار کا موقع ملتا وہ بیٹھ کے سرکار کے چہرے کو تکتی رہتی تھی، بڑی شہرت تھی۔ حضرت ربیع بنت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہا، ہم گئے، ہم نے سرکار کو نہیں دیکھا تھا، جا کر عرض کیا صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالہ جان ماں جی ذرا ہمارے سامنے پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی تعریف و توصیف تو فرما دیجئے، سرکار کی مدح تو فرما دیجئے، سرکار کی نعت تو سنا دیجئے، سرکار کی شان تو بتا دیجئے، سرکار کا جلال کیسا تھا، سرکار کا جمال کیسا تھا، سرکار کا چہرہ حسین کیسا تھا، سرکار کا قد و قامت کیسا تھا، سرکار کی گفتار کیسی تھی، سرکار کی رفتار کیسی تھی، سرکار کا انداز کیسا تھا، سرکار کی گفتگو کیسی تھی، بتا دیجئے، سرکار کی ذرا تعریف تو کیجئے، ذرا وصف تو بیان کیجئے۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں یا بنیا لو رأیت الشمس طالعۃ، میرے بیٹے اگر تو میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لیتا تو جس طرح چاش کے وقت طلوع ہونے والا سورج نظر آتا ہے، میرے مصطفیٰ کا چہرہ اسی سورج لو رأیت الشمس طالعۃ، اگر کملی والے کو چہرے کو دیکھ لیتا تو طلوع ہوتا ہوا سورج تمہیں نظر آتا، میں اس چہرہ مصطفیٰ کی تعریف کیسے بیان کروں؟ اور یہی نہیں ہے بلکہ مشکات میں بھی یہ حدیث آتی ہے، سنن بہقی میں بھی یہ حدیث آتی ہے، اور پھر شمائل ترمذی میں بھی یہ حدیث آتی ہے۔ حدیث کے راوی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، میں نے سرکار سے زیادہ حسین کائنات کی کوئی شے دیکھی نہیں، نہ آسمان میں دیکھی نہ زمین میں دیکھی، نہ چاند کو دیکھا نہ سورج کو دیکھا، کوئی ایسی حسین شے نہیں تھی جو مصطفیٰ کے حسن کے برابر ہو سکے اور جس سے میں کہہ سکوں کہ لوگوں میرا مصطفیٰ اتنا حسین تھا جتنی حسین فلاں شے ہے، اس لیے کہ کائنات میں حسن مان ہے میرے مصطفیٰ کے سامنے۔ ہاں اگر تھوڑی بہت کوئی جھلک دیکھنا چاہتے ہو تو پھر آؤ میں بتاتا ہوں، آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ کیسا تھا۔ ارشاد فرمایا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے غلاموں چہرہ مصطفیٰ ایسا تھا الشمس فی وجہہ، جس طرح مصطفیٰ کے چہرے کو میں دیکھتا تھا، ربیعہ تو کہتی ہے کہ وہ اس سورج کی ٹکیا کی مانند تھا، لیکن لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں میرے مصطفیٰ کا چہرہ تو اتنا حسین تھا کہ چہرہ سورج آسمان میں چمکتا تھا، میں کملی والے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا تھا، لگتا یہ تھا میرے مصطفیٰ کے چہرے کے اندر سورج تیر رہا۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا مصطفیٰ کے چہرے کے اندر سورج تیر رہا، سورج تیر رہا ہے میرے مصطفیٰ کے چہرے میں، گویا چہرہ مصطفیٰ وہ حسین چہرہ تھا، اسی لیے رب نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ، کملی والے مجھے ایسی سی چہرے کی تو قسم ہے، میں اس کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ میں نے اس چہرے جیسا کوئی چہرہ بنایا ہے۔ ماں باپ دعا کرو کو کب ماں تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ ناراض، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ پیارے محبوب ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے زیادہ خیر ہے۔ صرف اس لفظ خیر پہ بات کی جائے تو میں نے ایک دفعہ کوئی 1.5 گھنٹے لفظ خیر پہ، لیکن یہاں مجھے کیونکہ میرا عنوان نہیں ہے
میں صرف 2-4-5 منٹ اور آپ کو لوں گا. جو قرآن کی آیت کریمہ میں تلاوت کی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پیارے محبوب آپ ہی کی بات سے غمگین ہو گئے. آپ نے اپنے قلب اطہر پہ اتنا ملول کر لیا اپنے قلب اطہر, اتنا رانجا آپ نے دے دیا, اتنا دکھی اپنے دل کو کر لیا. نہیں, ایسا میں آپ کو اتنا عطا فرماؤں گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ, اور البتہ ان قریب آپ کو اتنا دیا جائے گا. کون دے گا؟ ربو کا, تیرا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ, ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا. پھر آپ راضی ہو جائیں. آپ راضی ہو جائیں. کملی والے آپ راضی ہو جائیں. اتنا دوں گا. ان کی باتوں کا غم نہ کیجیے, ان کے طعنہ زنی کا غم نہ کیجیے, ان کا خیال نہ کیجیے. محبوبہ میں تو اتنا عطا فرماؤں گا, اتنا دوں گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہاں اللہ کریم نے کوئی بینڈ نہیں لگایا ہے, کوئی قید نہیں لگائی ہے, کسی ایک چیز کا ذکر نہیں کیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ, آپ کو اتنا عطا فرمائے گا. آپ کا رب مولا کیا عطا فرمائے گا؟ کیا دنیا کی دولت عطا فرمائے گا؟ کیا دنیا کی نعمت عطا فرمائے گا؟ فرمایا نہیں, اللہ جو کچھ عطا فرما سکتا ہے وہ وہی دیتا ہے. ہر دینے والا وہ دیا کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے. جب گھر والے کے پاس مال ہوگا تو وہ مال دے گا, جس کے پاس دولت ہوگی وہ دولت دے گا, جس کے پاس کپڑا ہوگا وہ کپڑا دے گا, جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ پیسہ دے گا, جس کے پاس کھانا ہوگا وہ کھانا دے گا, جس کے گھر میں جو کچھ ہوگا وہ دینے والا اس کو جب دینے پہ آئے گا تو وہی دے گا جو اس کے پاس ہوگا, جو اس کے اختیار میں ہوگا. اب رب لم یزل فرماتا ہے محبوبہ دینے والا میں ہوں, لینے والا تو ہے, اور عطا میں فرماؤں گا. اگر میں نے یہاں کوئی کلیریفائی نہیں کیا ہے, میں نے کوئی یہاں پہ قید نہیں لگائی ہے, کوئی مقید نہیں کیا ہے کہ کیا عطا فرماؤں گا. کملی والے جب علم کی بات ہوگی تو اتنا عطا فرماؤں گا تو راضی ہو جائے گا. جب علم کی بات ہوگی اتنا عطا فرماؤں گا تو راضی ہو جائے گا. جب سزا کی بات ہوگی اتنا عطا فرماؤں گا تو راضی ہو جائے گا. جب مقام کی بات ہوگی اتنا بلند عطا فرماؤں گا تو راضی ہو جائے گا. بخشنے کی بات آئے گی اتنا بخشوں گا تو راضی ہو جائے گا. دنیا کی بات آئے گی اتنی دوں گا جتنی تو راضی ہو جائے گا. آخرت کی بات آئے گی اتنی عطا فرماؤں گا جتنا تو راضی ہو جائے گا. کملی والے ساری دنیا میری ہے اور یہ میں عطا فرما دوں گا. میرے محبوبہ ساری آخرت میری ہے, میں عطا فرما دوں گا. دنیا بھی میری, میں تجھے عطا فرما دوں گا. عقبہ بھی میری, میں تجھے عطا فرما دوں گا. جنت بھی میری, میں تجھے عطا فرما دوں گا. یہ ساری کائنات میں نے تجھے عطا فرما دی ہے. اب تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جائے محبوبہ, اب تو راضی ہو جائے. اتنا عطا فرماؤں گا, اتنا اور ان قریب عطا فرماؤں گا, دیر بھی نہیں لگاؤں گا, بہت جلد عطا فرماؤں گا. جس بارے میں کہے گا وہ سب عطا فرما دوں. اسی میرے محبوب نے مولانا حدیث سنا رہے تھے, سرکار نے فرمایا واللہ معطی وانا قاسم, اللہ معطی ہے, اللہ دینے والا ہے, میں قاسم ہوں. لیکن ایک عجیب نقطہ ہے, عجیب نقطہ ہے اس حدیث میں. واللہ معطی, اللہ معطی ہے, عطا کرنے والا, وانا قاسم, میں تقسیم کرنے. یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا لوگوں میں تمہیں دیتا ہوں نا, مفتی صاحب کو علم دیتا ہوں, چشتی صاحب کو دیتا ہوں, آپ کو تصوف دیتا ہوں, ایمان دیتا ہوں, ایمان دیتا ہوں, دولت دیتا ہوں, حسن دیتا ہوں, جمال دیتا ہوں, کمال دیتا ہوں. میں دیتا ہوں تمہیں بیٹا دیتا ہوں, بیٹی دیتا ہوں, دنیا دیتا ہوں, دین دیتا ہوں, مال دیتا ہوں, اولاد دیتا ہوں. نہیں, فرمایا اللہ معطی, عطا تو میں ہی کرنے والا ہوں, لیکن کملی والے عطا
میرا قاسم، جو کچھ میں نے دیا ہے وہ تقسیم تیرے ہاتھ سے ہوگا۔ جو علم چاہتا ہے وہ تیری بارگاہ سے ملے گا، جو ایمان چاہتا ہے وہ تیری بارگاہ سے ملے گا، جو ایقان چاہتا ہے وہ تیری بارگاہ سے ملے گا، جو عرفان چاہتا ہے وہ تیری بارگاہ سے ملے گا، جو دنیا چاہتا ہے وہ تیری بارگاہ سے ملے گی، جو آخرت چاہتا ہے وہ تیری بارگاہ سے ملے گا، جو قبر کا نور چاہتا ہے وہ تیری ذات سے ملے گا، جو آخرت میں بخشش چاہتا ہے وہ تیری بارگاہ سے ملے گی، جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ تیرے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد ملے گا۔ اللہ ہوتی دیتا میں ہی ہوں لیکن تیرے ذریعے سے دیتا، میں تجھے دیتا ہوں، تو سب کو دیتا ہے، تو سب کو بانٹتا ہے تقسیم کی۔ ہاں، اس مقام پر امام ترمذی نے یہ حدیث سبحان اللہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت کعب بن مالک نے فرمایا کنا نخرج من مکہ نرید المدینہ، ہم مکہ گئے تھے سرکار کے ساتھ، پر سرکار کی بارگاہ میں ہی حاضری دی، سرکار کے جھنڈے تلے واپس مدینہ طرف مدینہ منورہ کی جانب آ رہے تھے۔ مکہ پہنچے، وہاں سے واپس آئے، حجۃ الوداع کا موقع تھا، واپس آئے، اور جب واپس راستے میں سفر کر رہے تھے، سرکار کے صحابہ ستاروں کی طرح جھل مل کرتے آگے پیچھے چل رہے ہیں، چاروں طرف گھیرے میں لیا۔ فلما جاوزنا عجوزا، ایک وادی میں پہنچے جو حجفہ کے قریب ہے، جس کا نام وادی عجوزا، جس کی زمین بڑی سخت ہے، سنگلاخ ہے، پتھر۔ اس مقام پہنچ میرے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی مقام پہ امام ترمذی نے دوسری حدیث ارشاد فرمایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مجمع لگا کے بیٹھے، جھرمٹ سامنے بیٹھے ہیں، ذکر چھڑے، صحابہ بھی سے واپس کے درمیان راستے میں پہنچے، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، حضور کی تشریف فرما ہے، ذکر چھڑے، تذکرہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے چند آیات قرآن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فطلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قول ابراہیم رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانہ عزیز حکیم۔ وفی قول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی بات بھی قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمائی، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، مولا میں نے تبلیغ کر دی تھی، بندے تیرے ہیں، میں تیرا رسول تھا، پیغام میں نے پہنچا دیا، اب اس کے بعد اگر انہیں عذاب دینا چاہتا ہے تو تیری مرضی۔ حضرت ابراہیم نے کہا مولا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، انہن رب انہن اضللن کثیرا من الناس، لیکن بہت سارے وہ ہیں کہ جنہیں ان بتوں نے گمراہ کر دیا ہے، مولا میرے تو صرف وہ ہے جنہوں نے میری اتباع اختیار کی ہے، باقی اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ میرا نام لیتے بھی رہے ہوں، چاہے وہ میرا کلمہ پڑھتے بھی رہے ہوں، چاہے وہ میرے ساتھ بیٹھتے بھی رہے ہوں، لیکن جس نے میری کامل اتباع کی وہ میرا ساتھی ہے، میرا ہوگا، جس نے اتباع نہیں کی ہے اس سے میرا تعلق نہیں۔ جناب عیسیٰ نے کہا میں نے بھی تبلیغ کرنی تھی، اگر نہیں مانے ہیں تو مولا عذاب دینا ہے تو تیرا کام ہے، تو جانو تیرے بندے، میں نے تو تبلیغ اپنا کام پورا کر دیا۔ یہ دونوں اقوال پڑھے اور پڑھنے کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام خاموش ہو گئے، کیفیت طاری ہو گئی، رنگ چہرے کا بدل گیا، اور رنگ بدلنے کے بعد میرے آقا کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں، چہرہ اوپر کیا، آسمان کی جانب دیکھا، کملی والے محبوب محمد عربی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یکا یکا ہاتھ بھی اٹھے اور کہا فقال
لگ گئی، کملی والے کی سسکیاں بلند ہو رہی ہیں، چہرہ مبارک سے پر آنسو بہ رہے ہیں، ریش مبارک تر ہو گئی، کبھی خاموش ہوتے ہیں، پھر چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں رب امتی امتی، پھر رونے لگ جاتے ہیں۔ کملی والا محبوب اس انداز میں روتا ہے، ادھر رب ذوالجلال ارشاد فرمایا جبریل کیا حکم ہے؟ فقال اللہ تعالی لجبریل اذهب الى محمد فسألہ ما یبکیہ وربک اعلم۔ جبریل جا میرے محبوب سے جا کے پوچھ ما یبکیہ، کملی والے کو کس چیز نے رلا دیا؟ جا پوچھ فسألہ ما یبکیہ، اسے کس چیز نے رلا دیا ہے؟ جبریل خاموش، کہا جبریل یہ بھی یاد رکھنا ربوں کا عالم، یہ نہ سمجھنا مجھے پتا نہیں، پتا ہے میں زیادہ جانتا ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں۔ مولا تو زیادہ جانتا ہے تو پھر پوچھتا کیوں ہے؟ ہاں اس مقام پہ شیخ محقق اشرت اللمعات نے ایک بات کہی، فرمایا رب کا عالم وہ زیادہ جانتا ہے، مگر جا جا کے پوچھ مایوب کی ہے اسے کس چیز نے رلا دی؟ جبریل آئے، فادا جبریل ہو، جبریل بارگاہ رسالت اسی حال میں آگے حضور رو رہے، سلامت کیا، عرض کیا محبوبہ رب نے سلام بھی کہا ہے، اور رب پوچھتا ہے مجھے بھیجا اس لیے ہے کہ فاسألہ ما یبکیک، کملی والے رب نے اس لیے بھیجا ہے، وہ فرماتا ہے فاسأل ما یبکیک یا رسول اللہ، کملی والے آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ آپ ایسے زار و قتال کیوں بالبلا کے کیوں رو رہے ہیں؟ میرے کملی والے سے جب یہ پوچھا، جب یہ عرض کیا، سوال کیا، کملی والے کی سسکیاں بلند ہو گئی، کیفیت بدل گئی، کملی والے محبوب کی آنکھوں سے آنسو پھر پھوٹ کے نکل پڑے، پھر بے حال ہو گئے، بے کیف ہو گئے، ایک عجیب عالم طاری ہو گیا۔ جبریل کی جانب نگاہ اٹھائی، آنسو بہاتے ہوئے عرض کیا جبریل ابھی اللہ پوچھ رہا ہے کس چیز نے مجھے رلا دیا، کیا وہ نہیں جانتا ہے؟ عرض کیا مولا مجھے خود کہہ رہا ہے ربوں کا عالم، وہ زیادہ جانتا ہے، لیکن مجھے تو کچھ پتا نہیں، میں نہیں جانتا، وہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا، مجھے تو یہ حکم دیا تھا جس کے لیے آ گیا ہوں، مولا وہ جانتا ہے، محبوبہ وہ جانتا ہے، ربوں کا عالم، تیرا رب زیادہ جانتا ہے پر میں نہیں جانتا۔ حضرت شیخ نے فرمایا وہ بات کیا تھی جو کملی والے محبوب سے جا کر جبریل نے کہا وہ جانتا ہے، اور پھر بھی جبریل کے کو بھیج کر پوچھوایا؟ شیخ کہتے ہیں اس لیے کہ کائنات کے شرق و غرب کے تمام لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ کائنات میں محمد رسول اللہ کی مرضی چلتی ہے، رب پوچھتا ہے محبوبہ بتا تو کیا چاہتا ہے؟ ربوں کا عالم وہ زیادہ جانتا ہے، پھر پوچھوایا اس لیے کہ لوگ بھی جان جائیں کہ کائنات میں میرے محبوب کی مرضی چلتی ہے۔ جبریل نے جب یہ کہا ربوں کا عالم فاخبرہ ما قال رسول اللہ حضور علیہ السلام نے جو سوچا تھا، جو دل میں آیا تھا، جو درد اٹھا تھا، سامنے رکھ دیا۔ جبریل یہ بات حضور پھوٹ کے رو لیے، تڑپ رہے۔ جبریل فوراً واپس لوٹ گیا، ٹھہرنے کی ہمت نہ ہوئی، اس کیفیت میں محبوب کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا تھا؟ فوراً سدرا پہ گیا، یا اللہ میں پوچھ آیا ہوں۔ کہا جبریل وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا اے اللہ وہ کہتے یہ ہیں کہ ابراہیم نے گناہگاروں کو چھوڑ دیا، عیسیٰ نے چھوڑ دیا، لیکن مولا میں تو نہیں چھوڑ
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकुल, जाओ मेरे महबूब से जाकर दोबारा कहो या अल्लाह अब क्या कहूं? फरमाया कुल, मेरे महबूब को जाके बता दो, मेरे महबूब को जाके सुना दो, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका। प्यारे कमली वाले, अब तो रोना बंद कर दो, हम उम्मत के बारे में आपको राजी कर देंगे, कभी हम सदा नहीं होते। सनुर्दी फी उम्मतिका, दुनिया में हो तो तुझे राजी कर देंगे। दुनिया मांगोगे उम्मत के लिए तो वो देंगे जो तुम मांगोगे, दीन जो मांगोगे वो देंगे जो तुम मांगोगे, आखिरत में वो देंगे जो तुम मांगोगे, उम्मत के लिए जो मांगोगे वो अता कर देंगे। सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका। आपको दुख नहीं देंगे। आप क्यों रो रहे हैं? बाबू पर राजी हो जा, अब तो राजी हो जा, फतरदा, राजी हो जा। अल्लामा खाज़न ने तफसीर खाज़न में यहाँ एक हदीस बयान की जिसे गालिबन तरगीब व तरहीब में भी मैंने पढ़ा। फरमाया क़यामत का दिन होगा, हशर का दिन होगा, जब मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम उम्मतों को ढूंढ ढूंढ के बख्शवाएंगे, बख्शे जा रहे होंगे। उस लम्हे क्या होगा? कभी किसी गुनाहगार का तसव्वुर करके या वो याद आएंगे, वो गिरोह याद आएगा, वो सूफिया याद आएंगे, ये भोले भाले याद आएंगे, तैयारे खैर में रहने वाले याद आएंगे, वतन अजीज में रहने वाले याद आएंगे, आराम करने वाले याद आएंगे, गरीब याद आएंगे, बेकस याद आएंगे। मेरे आका जाते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, अर्ज करेंगे मौला ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये गुनाहगार भी मेरा, ये रूसिया भी मेरा, ये नाफरमान भी मेरा, इसने नाफरमानियां तेरी की है तो मेरा, गुनाह तेरे किए है तो मेरा है, खताएं तेरी किए है तो मेरा है, इबादत तेरी नहीं की है तो मेरा है। मौला ये सारे मेरे हैं। फरमाएगा रब्बे कायनात, अल्लामा खाज़न फरमाते हैं, रब फरमाएगा महबूबा अगर तेरा है तो इसे ले जा, अब तो राजी हो जा। महबूबा अब राजी तो हो जा, अब राजी हो जा, महबूबा अब राजी हो जा। रब बार बार कहेगा महबूबा ये भी मान लिया, अब तो राजी हो जा। मुहम्मद की रजा चाहते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं, खुदा चाहता है।